مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں علماء کرام اور صوفیہ کرام دو مکاتب فکر میں تقسیم تھے۔ وحدت الوجود کے حامی کہتے تھے کہ دنیا کی تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ کا وجود ملتا ہے، وہ واحد ہستی ہے اور اس کی ذات کا مظہر ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ باطن وجود نور کی طرح ہے، جیسے جسم میں جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے میں پایا جاتا ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی مظہر ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ اسلامی نقطہ نظر سے کافی الجھنوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس طرح اسلام اور کفر کا فرق باقی نہیں رہتا، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی تفریق قائم نہیں رہتی۔ برصغیر کے حوالے سے مسلمانوں کی منفرد حیثیت ختم ہو جانے کا خدشہ تھا، اور یہ فلسفہ اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے منفی نوعیت کا حامل تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کے فلسفے کے منفی اثرات اور مضمرات پر غور کیا اور اسے مسترد کر کے وحدت الشہود کا تصور ابھارا۔ آپ نے ایک ہندو ہردے رام کے ان الفاظ کو ہدف تنقید بنایا کہ رام اور رحیم حقیقتاً ایک ہی ہیں۔ آپ کا جواب تھا کہ رام اور رحیم کو ایک جاننا بے عقلی ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ نظریہ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مرضی اور حکم کے تحت بنائی گئی ہے، اور وہ اسے اپنی مرضی کے تحت کسی بھی وقت ختم کرنے پر قادر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی حضرت مجدد الف ثانی کے فلسفہ وحدت الشہود کی تائید کی ہے اور وحدت الوجود کے فلسفے کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل لکھا ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ اکبر اعظم کے دور میں تیزی سے ابھرا تھا اور اسے مقبول بنانے میں چند درباری صوفیوں اور علماء نے خاص کردار ادا کیا۔ وہ خدا اور بندے میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے، خدا کو کل اور بندے کو اس کا جزو گردانتے تھے۔ وہ سب مذاہب کو بنیادی طور پر ایک ہی مانتے تھے۔ یہی خیال حضرت مجدد الف ثانی کو سخت ناپسند آیا اور انہوں نے بھکتی تحریک، دین الہی اور متحدہ قومیت کی طرح وحدت الوجود کے تصور پر سخت نکتہ چینی کی اور اسے اسلام کی جداگانہ حیثیت کے منافی ثابت کیا۔ انہوں نے نام نہاد تصوف کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ ایک مسلمان کو تصوف کی نہیں، صرف دین کی ضرورت ہے۔